السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ علی علیہ السلام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی سب سے پہلے ایمان لانے والے علی، جب اعلان نبوت ہوا سب سے پہلے کھڑے ہونے والے علی، جب ہجرت کی رات آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے والے علی، یہ تھا علی علیہ السلام کا بچپن، یہ تھا علی علیہ السلام کا ایمان۔ تو ویورز، آج کی محفل کسی عام انسان کے نام نہیں، آج کا یہ لمحہ کسی معمولی ولادت کی یاد نہیں۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی عدل سر جھکا لیتا ہے، شجاعت بولنے لگتی ہے، علم راستہ دکھانے لگتا ہے، اور تقوی خود اپنی مثال بن جاتا ہے، جس کا نام علی علیہ السلام، جس کا لقب امیر المؤمنین علیہ السلام، اور جن کی پہچان صرف تاریخ نہیں بلکہ حق ہے۔ آج ہم مناتے ہیں جشن ظہور مولا علی علیہ السلام، لیکن ذرا رکیے، یہ جشن تالیاں بجانے کا نہیں، یہ جشن سوچ بدلنے کا ہے۔ مکہ وہ رات جو عام نہیں تھی، وہ کوئی عام رات نہیں تھی، مکہ کی گلیاں تو وہی تھیں، کعبہ اپنی جگہ پر قائم تھا، لوگ بھی روز کی طرح آ جا رہے تھے، لیکن فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے زمین کو خبر ہو کہ آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ کعبہ، اللہ کا گھر، صدیوں سے کھڑا خاموش گواہ، اور آج اسی گھر کے سائے میں ایک ماں درائے زر میں، درد زر میں مبتلا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد علیہما السلام، ایک ماں، ایک مومنہ۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی طرح پالا، جن کے گھر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کے دن گزارے۔ آج وہی ماں درد سے جھکی ہوئی کعبہ کے سامنے کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر دعا اور دل میں مکمل یقین۔ وہ آواز دیتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں جس نے اس گھر کو بنایا۔ اے اللہ، میری تکلیف آسان فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ وہ لمحہ جب تاریخ رک گئی، اور پھر وہ ہوا جو نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوگا۔ کعبہ کی دیوار، ہاں وہی دیوار جسے صدیوں سے کسی نے نہیں چھیڑا، وہ دیوار لرزنے لگی۔ لوگ سمجھے شاید آنکھوں کا دھوکا ہے، لیکن نہیں، دیوار میں دھڑاڑ پڑ گئی، دروازہ نہیں کھلا، تالا نہیں ہٹا، بلکہ دیوار شک ہو گئی۔ یہ انسان کا کام نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ یہ ولادت اللہ خود کروا رہا ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اس شگاف کے اندر داخل ہو گئی اور دیوار پیچھے سے بند ہو گئی۔ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ 3 دن کعبہ کے اندر، 3 دن بی بی کعبہ کے اندر رہی۔ لوگوں نے چاہا کہ دروازہ کھولا جائے، لیکن ہر کوشش ناکام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہمان نوازی انسانوں کی نہیں، اللہ کی طرف سے تھی۔ اور تیسرے دن جب وہ باہر آئیں تو ان کی گود میں ایک بچہ تھا، ایک ایسا بچہ جس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کعبہ بول رہا ہو۔ یہ بچہ علی علیہ السلام تھے، ایک شرف جو صرف مولا علی علیہ السلام کو ملا۔ سوچئے، دنیا میں ہزاروں انبیاء کرام آئے،
لاکھوں اولیاء کرام گزرے، لیکن کسی نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی ولی کو یہ شرف نہیں ملا۔ یہ شرف صرف مولا علی علیہ السلام کو ملا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ اعلان تھا کہ جس گھر میں بت رکھے گئے اسی گھر میں بت شکن پیدا ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود علی علیہ السلام کی پہلی درسگاہ۔ مولا علی علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو سامنے کالی کملی والے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وہ بچہ نہیں تھا جو گلیوں میں پلا، یہ وہ بچہ تھا جو وحی کے سائے میں پلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا چلنا۔ علی علیہ السلام خود فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، مولا علی علیہ السلام نے کبھی جاہلیت کو نہیں اپنایا۔ جب وحی آئی تو مولا علی علیہ السلام کہاں تھے؟ جب غار ہیرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، دل پر وحی کا بوجھ، آنکھوں میں سچائی، اور سب سے پہلے جس نے بغیر سوال ایمان قبول کیا وہ بچہ تھا علی علیہ السلام۔ نہ عمر دیکھی نہ دنیا دیکھی بلکہ حق پہچان لیا۔ جب قتل کا منصوبہ بنا نعوذ باللہ، جب تلواریں اکٹھی ہوئیں، جب ہر قبیلے کا نوجوان ایک وار کے لیے تیار تھا، اسی رات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی علیہ السلام بغیر کسی سوال موت کے بستر پر لیٹ گئے۔ یہ شجاعت نہیں تھی، یہ ایمان تھا۔ غدیر 1,00,000 گواہ اور پھر غدیر خم 1,00,000 سے زائد لوگ، دھوپ، خاموشی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ راستہ تھا، یہ معیار تھا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو علی علیہ السلام سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی علیہ السلام سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ خیبر جہاں طاقت نہیں حق بولا۔ اب ذرا منظر بدلیے، یہ مکہ نہیں مدینہ بھی نہیں، یہ ہے خیبر، یہودی قلعوں کی سرزمین، اونچی فصلیں، لوہے کے دروازے، اور اندر وہ غرور جو طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ خیبر صرف ایک جنگ نہیں تھی، خیبر ایک پیغام تھا۔ مسلمان کئی دن سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن قلعے ختم نہیں ہو رہے تھے، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دن سورج نکلتا اور بغیر فتح کے غروب ہو جاتا۔ لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہونے لگا کہ یہ قلعہ واقعی ناقابل تسخیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہوا کہ ایک رات خاموشی تھی، لشکر سو رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہر آنکھ جاگ گئی، ہر دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش وہ میرا ہاتھ ہو۔ وہ صبح جو علی علیہ السلام کے نام تھی، صبح ہوئی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے، وہ خیمے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔
مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لعاب لگایا، اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ درد یوں ختم ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر علم دیا گیا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ یہ محض جھنڈا نہیں تھا، یہ حق کی ذمہ داری تھی۔ مرحب غرور کی آواز، خیبر کا سب سے طاقتور جنگجو مرحب اپنی زرہ پہنے تلوار لہراتے ہوئے نکلا۔ وہ چیخ کر بولا، میں مرحب ہوں، خیبر کا ناقابل شکست جنگجو۔ یہ صرف للکار نہیں تھی، یہ غرور تھا، یہ طاقت کا نشہ تھا۔ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، کوئی نعرہ نہیں، کوئی چیخ نہیں، بس ایک جملہ کہا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر کرار کا نام دیا۔ اور پھر تلوار چلی۔ مرحب زمین پر تھا اور خیبر کی دیواریں پہلی بار کانپ رہی تھیں۔ دروازہ جو تاریخ بن گیا۔ اب وہ لمحہ آیا جسے اکثر صرف ایک جملے میں سنا دیا جاتا ہے، لیکن ذرا غور سے سنیے۔ قلعے کا دروازہ لوہے کا، بھاری، مضبوط۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اکھاڑ پھینکا، لیکن یہ طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، کیونکہ بعد میں 40 آدمی بھی اس دروازے کو ہلا نہ سکے۔ یہ دروازہ بازوؤں سے نہیں، یقین سے اکھڑا تھا۔ خیبر کے بعد خاموشی، فتح کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کوئی جشن نہیں منایا، نہ فخر نہ غرور، کیونکہ مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ فتح تلوار سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اب ایک اور سوال، بہت اہم سوال، ذرا سوچئے، وہ شخص جو خیبر اکھاڑ دے، اگر چاہتا تو دنیا پر حکومت کر سکتا تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کبھی اقتدار کے لیے سر نہیں جھکایا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے نزدیک حکومت مقصد نہیں، ذمہ داری تھی۔ یہاں سے ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور پہلو میں داخل ہوتے ہیں، وہ پہلو جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت کیا تھی۔ تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک ایک پرانے جوتے سے بھی کم ہے، جب تک کہ اس کے ذریعے میں حق قائم نہ کر سکوں۔ یہ جملہ حکمرانوں کے لیے ہے، آئینہ ہے، اور ایک خاموش تیاری، ایک بڑا امتحان۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ان کے وصال کے بعد، امت ایک امتحان میں داخل ہونے والی تھی۔ یہ امتحان تلوار کا نہیں تھا، یہ امتحان صبر کا تھا، اور مولا علی علیہ السلام اس امتحان میں سب سے آگے تھے۔ لیکن یہ ایک الگ داستان ہے جو جلد بازی میں سنانے والی نہیں، یہ داستان ہے صبر کی، خاموشی کی، حق پر قائم رہنے کی۔ تو میں اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، ہمیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو حق اور عدل سے منور فرما، ہمیں شجاعت، صبر اور استقامت کا علم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا صبر عطا فرما تاکہ ہم ظلم و ناانصافی کے سامنے کبھی نہ جھک سکیں۔ اے اللہ، جو حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، ہماری زندگیوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں کو خوشیوں کی گہوارہ بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ اکرام کا فرما بردار بنا۔ یا الہی، ہماری زبانیں ہمیشہ سچ بولیں، ہمیں جھوٹ، گالی گلوچ، غلطی، گستاخی، ان ساری دھوکہ دہی جیسی بیماریوں سے دور فرما۔ ہمارے ہاتھوں سے حق کا کام نکلنا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اور مولا علی علیہ السلام کی محبت ہمیشہ زندہ رکھ۔ ہمیں ایسی اولادیں عطا فرما جو مولا علی علیہ السلام، اہل بیت، نواسہ رسول کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں۔ الہی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو ہمیں قیامت کے دن تیرے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ یا رب العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت اور ولایت کے حقیقی معنی سمجھنے والا بنا۔ الہی ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شیطان کے شر سے، برائی کرنے والوں کے برائیوں سے، جادو کرنے والوں کی جادو سے ہماری حفاظت فرما۔ اور اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کا مہمان بنا۔ ہمیں نواسہ رسول کے گھروں کا مہمان بنا۔ ہمیں اپنی زندگی میں، دنیا میں یہ جنت دیکھنی نصیب فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنا، اور ہمارے ایمان کو مضبوط اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو ویورز، اس سال ہمارے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو سال کے شروع میں مولا علی علیہ السلام کا جشن آ گیا ہے، اور اس سال کے اختتام میں دسمبر میں دوبارہ سے ہمیں جشن دیکھنا نصیب ہوگا۔ تو سال 2026 ہمارے لیے خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سال جو ہمارے مقدروں کا رزق ہے، ہمیں اس رزق کو عطا فرمائے۔ جو ہمارے نصیبوں کی چیزیں ہیں، جو ہمارے نصیبوں میں ہدایت ہے، جو ہماری مرادیں ہیں، اللہ تعالی ہماری ان مرادوں کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ میرا چینل آپ لوگوں کی سپورٹ کا محتاج ہے۔ اللہ حافظ۔